گھڑی میں سہارا دینے کا وقت ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی، پاکستان کے صاحب ثروت حضرات دل کھول کے اس میں حصہ لیں گے۔ اسی طرح اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی موقع ہے کہ وہ جس طرح بھی اعتماد سمجھتے ہیں، جس طرح وہ مدد کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ نقدی دے کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں اپنے ڈونیشنز دے سکتے ہیں۔ اگر وہ میدان میں کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ میدان میں آ کر اگر کام کریں گے، ہم ان کو ہر طرح سے سہولت دیں گے۔ وہ خود اگر آ کے کوئی کام کرنا چاہیں تو انہیں اس کے لیے بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ وہ اگر کسی این ذریعے سے مدد کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ یہ وقت ہے کہ ہم سب کو مل کر پاکستان کو دوبارہ کھڑا کرنا ہے۔ ڈسٹرکشن بہت بڑی ہوئی ہے، لیکن جیسے کہتے ہیں کہ ہر تباہی میں ایک اپرچونٹی بھی ہوتی ہے۔ ہمارے پاس اپرچونٹی ہے کہ ہم ان غریب آبادیوں کی تعمیر نو منظم طریقے سے کریں۔ ہم ایک حقیقی معنوں میں پاکستان کا نیا چہرہ اس آبادی کے ذریعے، اس آبادکاری کے ذریعے، اس بحالی کے ذریعے اس میں رنگ بھر سکتے ہیں۔ ہم ان کچی بستیوں کو پکا کر سکتے ہیں۔ تو ایک ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم پاکستان کی تعمیر نو کریں اور پاکستان سے یہ غربت کے جو دھبے ہیں، جو کچے مکان تھے، ان کو ختم کرنے کی بھی کوشش کریں۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ 2013 میں جب ہماری حکومت آئی تو ایک پاکستان فلڈ پروٹیکشن پروگرام جاری تھا، جس نے 2010 کے سیلاب کی روشنی میں ایک 10 سالہ فلڈ پروٹیکشن پلان بنایا، اور اس فلڈ پروٹیکشن پلان کی منظوری کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے مئی 2017 میں دی، اور 2018 سے اس منصوبے پہ عمل کیا جانا تھا۔ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، 5 سال کے 2 منصوبے بنائے گئے۔ پہلے 5 سال میں 177 ارب روپے سے پاکستان کے دریا، نالے، ندیاں، فلڈ پروٹیکشن سٹرکچرز اور خاص طور پہ جو نان سٹرکچر انٹرونشنز ہیں، جس سے کہ کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے، جس میں موسمیات کے محکمے کو بہتر کرنا تھا، اس میں کرائسس ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو بہتر کرنا تھا، ایک بڑا کمپریہنسو جامع پلان تھا جس میں وفاق نے سالانہ طور پہ 17.5 ارب روپے کے قریب خرچ کرنے تھے۔ گزشتہ 4 سالوں میں اس فلڈ پروٹیکشن پروگرام پر 1 روپیہ خرچ نہیں کیا گیا۔ اگر اس فلڈ پروٹیکشن پروگرام پر عمل کیا گیا ہوتا تو شاید آج ان سیلاب کی تباہ کاریوں سے ہم آدھا بچ سکتے تھے۔ ہم بڑی حد تک انسانی جانوں کا نقصان بچا سکتے تھے۔ ہم بہت حد تک اپنی زراعت کا نقصان بچا سکتے تھے۔ یہ ایک اور ثبوت ہے کہ پچھلے 4 سال پاکستان کی تباہی میں کیسے گزرے ہیں، کہ جس شعبے کو آپ ہاتھ ڈالیں وہاں پر 0/0 کارکردگی۔ ایک صنعت صرف چلی 4 سالوں میں، وہ گالیاں دینا، جھوٹے پرچے کرنا، لوگوں کو پکڑنا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جب اب پاکستان ڈوبا ہوا ہے، پاکستان کے 3 کروڑ سے زیادہ لوگ بے آسرا بیٹھے ہیں، پاکستان کی معیشت پہ 10 ارب ڈالر کا اضافی بوجھ پڑ چکا ہے، تو اس موقع پہ جب IMF کا بورڈ پاکستان کے لیے پروگرام کی منظوری دے رہا تھا جس سے ہمیں 1 ارب اور 17 کروڑ ڈالر ملنے تھے، PTI نے عمران خان صاحب کی شے کے اوپر شوکت ترین صاحب نے جو شرمناک کردار ادا کیا، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ آپ سوچئے کہ یہ لوگ، ان کی ذہنیت کیا ہے کہ ایک شخص کی انا کی آگ جو ہے وہ بجھ نہیں پا رہی، ایک شخص کو اپنے اقتدار کا اس قدر ہوس ہے
کہ وہ پورے پاکستان کی معیشت کو اور 22 کروڑ عوام کو اپنی اس آگ میں جھونکنا چاہتا تھا۔ شوکت ترین صاحب نے، پی ٹی آئی نے وہی حرکت کی آئی ایم ایف پروگرام پہ جو بھارت نے کی۔ پوری دنیا نے پاکستان کے اس پروگرام کو سپورٹ کیا ماں سوائے بھارت کے۔ پاکستان سے باہر بھارت نے آئی ایم ایف پروگرام پاکستان کا اپوز کیا اور پاکستان کے اندر پی ٹی آئی نے اسے اپوز کیا۔ اب آپ بتائیے ممنوعہ فنڈنگ اور فورن فنڈنگ کی کڑیاں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی؟ جب ہم کہتے تھے کہ یہ پاکستان دشمن لابیز سے فنڈنگ لیتے ہیں اور وہ فنڈنگ لے کر پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں، تو اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا